السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد قریب قریب ہے اور آنکھیں ترس رہی ہیں کہ مساجد آباد ہوں، اذان کی آواز پر لوگ جوق در جوق مساجد کی طرف دوڑ رہے ہوں اور اذان آنے کے بعد مسجد کے اندر ایک ماحول ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کر رہا ہو، اور نماز کے بعد قرآن اٹھا کر لوگ جو ہے نا محفل سجاتے ہیں اور لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو ان لمحات کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں اور دل بیتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان المبارک میں برکت پیدا فرمائے۔ اور رمضان المبارک سے پہلے یہ مہینہ شعبان کا گزر رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے، کسی اور مہینے میں اتنا روزے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان میں اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ یہ شعبان کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان رمضان سے مانوس ہو جائے، تاکہ جو ہے نا پریشانی نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ پہلے بطور سمپل وہ رکھ چکا ہے، اس لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر شعبان کی 15 کی رات کو فرمایا کہ تم شب بیداری کیا کرو، تاکہ رمضان میں جب تراویح کے لیے شب بیداری کرنی پڑے تو پہلے چونکہ ہم شب بیداری کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شب بیداری اتنی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے شعبان کی اس رات میں بھی شب بیداری کا جو ہے نا بطور سیمپل وہ چیک کر لے کہ شب بیداری کرنا مفید ہے یا نقصان دہ ہے، تاکہ تراویح کے اندر شب بیداری میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ویسے روایات کے اندر شعبان کی کافی فضائل ہیں، اور 15 کی رات یعنی نصف شعبان کی رات جسے ہم 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اس رات کے کافی فضائل ہیں۔ اور اس فضائل کے اندر یہ بات بالکل اجل اور واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی سے چند ایک لوگ مستثنا نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث کا احاطہ کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ کافی روایات ہیں اور جو ہے نا یہ ناظرین کے لیے دیکھنا بھی مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا میں چند ایک وہ چیزیں جو احادیث کے اندر مستثنا کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس رات کی جتنی برکات ہیں، اس برکات سے کون کون محروم رہتے ہیں۔ تو اس سے محروم رہنے والے وہ فرمایا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس سے محروم رہنے والے افراد وہ ہیں جو کینہ اور بغض رکھتے ہیں، یعنی کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنا، مثلا کسی پر غصہ نکالنے کے لیے انسان بیتاب رہتا ہے لیکن وہ غصہ جو ہے نہیں نکال سکتا، اب دل کے اندر غصہ نکالنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اسے کینہ کہتے ہیں، اسے بغض کہتے ہیں۔ کینہ اور بغض رکھنے والا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شرک کرنے والا جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنے والا جو کسی کو ناحق طور پر قتل کر دے، اس رات کی وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمت سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور نمبر 4، زنا کرنے والی عورت، زانیہ عورت جب تک وہ توبہ نہ کرے، فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ کی اس بخشش اور عنایت سے محروم رہ جاتی ہے۔ نمبر 5، قطع تعلقی کرنے والا، خواہ مخواہ رشتے ناطے توڑنے والا، رشتہ داروں سے نہ بنانے والا، فرمایا وہ بھی اس رات جو ہے نا وہ مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، ازار یا تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے چادر کو، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، فرمایا وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی اس عنایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور نمبر 7، والدین کا نافرمان، والدین کی حکم عدولی کرنے والا، اور وہ جائز کام جس کا والدین کرنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن یہ ان کی جان بوجھ کر حکم عدولی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، ان کو جھڑکتا ہے، ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ والدین کی ہر طرح نافرمانی کرنے والا وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور نمبر 8، فرمایا شراب پینے والا، شراب پینے والا جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں۔ تو یہ میں نے وہ بندے شمار کیے ہیں جو اس رات اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور باقی اس رات کے اندر کچھ رسومات ہیں، وہ رسومات کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان رسومات سے بچنا چاہیے، شریعت مطہرہ کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ مثلا اس رات کے اندر جو ہے نا حد سے زیادہ عبادت کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ مجبور کر کے عبادت کرنا، یہ ایک رسم ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، اجتماعی طور پر شب بیداری کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آؤ مسجد میں آ جائیں، مل کر بیٹھتے ہیں، اجتماعی طور پر جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں،
تلاوت کرتے ہیں، نہیں، اجتماعی طور پر شب بیداری کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مخصوص نوافل اس رات کے کر لینا کہ یہ مخصوص نوافل اس رات کو پڑھیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا نوافل کی جماعت، کہ نوافل پڑھنے ہیں چلو جماعت کی صورت میں پڑھ لیں اور اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دیہاتوں کے اندر اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر پر نعت خوانی کرتے ہیں اور اس کو ذریعہ ثواب سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے۔ اسی طرح لوگ بازاروں اور ہوٹلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے، گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک نیک رات ہے، اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ میٹھا پکانے کو اس رات یعنی اہم سمجھتے ہیں کہ اس رات خاص طور پر ہم میٹھا پکائیں گے، حلوہ پکائیں گے اور ملا صاحب کو بلائیں گے اور ختم پڑھائیں گے، یہ سب ایک رسومات ہیں، شریعت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ قبرستان میں جا کر چراغ جلاتے ہیں کہ اس رات جلائیں گے تو ہمیں اجر ملے گا، یہ بھی ایک رسم ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس رات میں جمع ہوتی ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ مرنے والوں کی روحیں جمع ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مساجد کو جو ہے نا چراغاں کریں تو اس سے ہمارے گھر جو ہے نا روشن ہوں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا آتش بازی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ آتش بازی کریں، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو ہے نا بڑی بڑی آگ جو جلاتے تھے اور وہ جو ہے نا ایک مصاحرے کی شکل میں لے کر نکلتے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس رات کی ان کبھی رسومات سے بچنا چاہیے۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس رات کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں کرنا ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ صبح اور عشاء کی نماز با جماعت طور پر اہتمام کے ساتھ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کام یہ کرنے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا عبادت کی توفیق، زائد عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اس رات گناہوں سے ضرور بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم ضرور بچیں، یہ کوشش کریں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی شایان نشان کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اور نمبر 3، توبہ اور استغفار کے اہتمام کریں۔ اس رات کے اندر کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ نمبر 4، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب امت کے لیے دعا مغفرت کریں، جتنی ہو سکے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی بقدر استطاعت نوافل پڑھو، بقدر استطاعت تلاوت کرو، بقدر استطاعت ذکر اذکار کرو، بقدر استطاعت جو ہے نا دعا کرو، اور جو ہے نا بقدر استطاعت جو عبادت ہو سکے وہ اس کو ضرور کرنا۔ اور اس طرح اس دن کو 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ یعنی کرنے کے کام ہے، اگر بندہ کر لے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور ہو سکے تو اس آخر کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اس 15 شعبان کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر کا وسیلہ بنائے۔ وآخر دعوانا